अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से अक्सर दोस्तों के सवाल आते हैं, स्पेशली जो लोग नए हैं शेयर मार्केट में, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है। तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्टिंग शुरू की जाए। तो आज इस वीडियो में इस इन्वेस्टिंग प्रोसेस को मैं कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, या जो लोग इस वक्त शेयर मार्केट में अभी तक एंटर नहीं किए हैं, उनको इससे इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर समझ लेनी चाहिए, जिनसे कि हमारा शेयर मार्केट की जो जर्नी है वो आसान होगी। पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिस्की प्रपोजिशन है। इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपका जो कैपिटल है, आपकी जो पूंजी है, वो भी वाइप आउट हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है आपको, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एक रिस्की चीज़ है और इसे सही तरीके से ही समझ के करना चाहिए। दूसरी बात ये समझने वाली है कि इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं है। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक बारीक सा फ़र्क है। वो ये है कि यहाँ पे चीज़ें सिर्फ चांस पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। अगर आपने सही से समझ के इन्वेस्टिंग करी है, कंपनीज को स्टडी करके, तो यहाँ गैम्बलिंग जैसी कोई बात नहीं है। एक और बड़ा ही कॉमन जो एक इशू रहता है, ख़ास तौर से जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या जिन्होंने स्टॉक मार्केट को अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है, पिछले 1 साल या उसके आसपास, और उनको ये लगता है शायद कि स्टॉक मार्केट एक जल्दी पैसे बनाने का एक ज़रिया है। यकीनन स्टॉक मार्केट में अक्सर कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जिनमें आपको बड़ा क्विक रिटर्न मिलता है, लेकिन इसे हम किसी भी तरह से एक शॉर्टकट नहीं हमें समझना चाहिए, और जो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हैं उनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए आप जो भी फैसला करें, जो भी डिसीजन लें, उसको पूरी तरह से ओन करें, पूरी तरह से उसको समझ के उस डिसीजन को लें। अब आइए एक बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं, स्टॉक मार्केट एक्चुअली ऑपरेट किस तरह करती है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली 4 मेजर प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है इन्वेस्टर, यानी कि आप और मैं, और स्टॉक मार्केट में शेयर ख़रीदने या बेचने के लिए हमें एक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये ब्रोकर आपका कोई भी हो सकता है। अक्सर बैंक्स की अपनी ब्रोकरिंग फर्म्स होती हैं, कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं। तो ये तमाम तरह के ब्रोकर्स मौजूद हैं मार्केट में, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ रेप्यूटेड, कुछ नॉट सो रेप्यूटेड। लेकिन आपको एक ब्रोकर की ज़रूर ज़रूरत है, बिना उसके आप डायरेक्टली शेयर्स ख़रीद या बेच नहीं सकते। फिर अलावा इसके आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप पैसे ब्रोकर्स को ट्रांसफ़र करें, या जब आप शेयर्स सेल करें तो वो पैसे ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट्स के थ्रू होते हैं। फिर जो चौथा इसमें जो पार्टिसिपेंट है इस पूरे प्रोसेस में, वो कहलाता है डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, CDSL और NSDL। डिपॉजिटरी का बेसिकली काम ये है कि जो भी आपके शेयर्स बाय होते हैं वो डीमैट फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक अकाउंट में स्टोर होते हैं। और आप ये ख्याल रखें कि CDSL और NSDL ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, और ये इंश्योर करती हैं कि ब्रोकर्स ने जो भी शेयर आपका ख़रीदा या बेचा है, उसका रिकॉर्ड, उसका डेबिट या क्रेडिट आपके नाम से जो उनके पास अकाउंट है उसमें रहता है। तो वो इसमें सिक्योरिटी का एस्पेक्ट ये है कि जो भी आपके परचेज्ड इक्विटीज़ हैं, शेयर्स हैं, वो डिपॉजिटरीज़ में सबमिट होती हैं, ना कि किसी ब्रोकर के पास। तो उस लिहाज से आपका जो इक्विटी है वो सेफ़ है और सिक्योर है। और इन सब के ऊपर आता है सेबी, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, जो इन सारे पार्टिसिपेंट्स की
ٹرانزیکشنز کو، ان کے موومنٹس کو مانیٹر کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں صحیح طریقے سے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے کی جا سکیں۔ تو اب جب آپ بیسک سٹرکچر مارکیٹ کا سمجھ چکے ہیں تو بس اب آپ کو ضرورت ہے ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولنے کی، اپنا پیسہ اس میں ٹرانسفر کرنے کی، سٹاک سلیکٹ کر کے ٹریڈنگ سٹارٹ کر دینے کے لیے۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کسی بھی بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ میں جس بروکر کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں، جنرلی جو مجھے پسند ہے، جس کی سروسز اور جس کی ریپوٹیشن کو میں اچھا سمجھتا ہوں، وہ ہے اپ اسٹاک۔ اگر آپ اس بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ہوئے لنک پہ جا کر کے اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی آسان سا پروسیس ہے۔ آپ کو اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو ایک OTP آئے گا، اور اس کے بعد آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے پروسیس، جہاں پہ آپ کے پاس آپ کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے، آپ کا ایک بینک کا کینسل چیک ہونا چاہیے، اور آپ اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ نے اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا تو ودن 24 to 48 آورز آپ کو ایک یوزر نیم اور ایک پاسورڈ دیا جائے گا، جس کے بیسس پہ آپ ان کی جو ایپ ہے، بہت ہی ایک یوزر فرینڈلی ایپ ہے، اس میں آپ لاگ ان کر کے ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس میں جس بینک اکاؤنٹ کو لنک کیا ہوگا اس اکاؤنٹ سے، وہاں پہ آپ پیسہ ٹرانسفر کریں اور اپنی ٹریڈنگ پروسیس کو سٹارٹ کریں۔ اب جب آپ نے پیسے ٹرانسفر کر لیے ہیں اور آپ ٹریڈنگ کرنے کے لیے تیار ہیں تو کچھ باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ نہ ہوں کسی بھی شیئر کو لے کر کے، کسی بھی اسٹاک کو لے کر کے، کیونکہ مارکیٹ میں ہمیشہ اپارچونیٹیز رہتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی شیئر کسی کے ٹپ پہ یا بنا اس کو جانے سمجھے اس میں انٹر نہ کریں، جسٹ بیکاز وہ شیئر کا پرائز بھاگ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی اس میں بڑی موومنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک نئے انویسٹر ہیں، آپ ایک بگنر ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایک اسمال اماؤنٹ سے شروعات کریں اور پہلے مارکیٹ کو سمجھیں کہ مارکیٹ میں کس طرح سے آرڈرز پلیس کیے جاتے ہیں، کس طرح سے سیل کیا جاتا ہے، شیئر پرائسز کس طرح سے موو کرتے ہیں، اور باقی اسٹاک مارکیٹ کی جو اور انٹیگریٹیز ہیں، باریکیاں ہیں، ان کو پہلے سمجھیں۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک اسمال اماؤنٹ سے شروع کریں، بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ انیشلی آپ انویسٹ نہ کریں۔ تیسری اور بڑی اہم بات جو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ شروعات میں جو نون سٹاکس ہیں، جو سٹیبل سٹاکس ہیں، بلو چپ سٹاکس ہیں، ان میں آپ انویسٹ کریں۔ یہ ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ سٹیبل ہوتے ہیں، بہت زیادہ وولٹائل نہیں ہوتے، ان میں آپ کو پرائس موومنٹس تو دکھائی دیں گے، بٹ جنرلی ان سٹاکس میں آپ کا پیسہ انشاءاللہ ڈوبے گا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں آپ کو بڑے ایکسٹرا آرڈنری ریٹرنز شاید شارٹ ٹرم میں نہ ملیں، مگر ایز اے بگنر ان سٹاک سے آپ کو لرننگ ملے گی، اور پلس آپ کا کیپٹل بھی سیف رہے گا، اور آپ کے کیپٹل کے ڈوبنے کے چانسز کافی مائنیوٹ رہیں گے۔ تو اس لیے آپ ایسے سٹاکس کو سلیکٹ کریں جو کہ بہت زیادہ وولٹائل یا رسکی نہیں ہیں۔ آپ کے آئیڈیا کے لیے، آپ کے اندازے کے لیے ایسے کچھ سٹاکس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جن سے میں نے شروعات کی تھی۔ یہ کوئی سٹاک ریکمنڈیشن نہیں ہے، بٹ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ کس طرح کے سٹاکس سے شروعات کی جا سکتی ہے، اور یہ ایسے سٹاکس ہیں جنہوں نے ریٹرنز بھی اچھے دیے ہیں، اور یہ بڑے وولٹائل اس لحاظ سے نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ سٹاکس ہیں، ان میں ضروری نہیں ہے کہ جس وقت میں نے انویسٹ کیا اور جو ان کا پرائس آج ہے، سب میں میرے پاس
پروفٹ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ میں مجھے اتنا اچھا پروفٹ نہ ہو جو انہوں نے پچھلے 1 سال میں دیا ہے. تو بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ کب آپ اس اسٹاک میں انٹر ہوئے, کتنے دن آپ نے اس اسٹاک کو ہولڈ کیا, اور اس طرح کی تمام چیزیں بھی اس پہ ڈپینڈنٹ رہتی ہیں. تو جیسے کہ ہندوستان یونیلیور کا اسٹاک ہے, یہ اپنے سیگمنٹ کا, اپنے سیکٹر کی مارکیٹ لیڈر کمپنی ہے. یہ ایک بلو چپ اسٹاک ہے. آل دو اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے 7.5% کا 1 سال کا ریٹرن کوئی بہت زبردست ریٹرن شاید نہ مانا جائے, مگر یہ ایک بڑا ہی اسٹیبل اسٹاک ہے, ایک اسٹیبل کمپنی کا اسٹاک ہے, جس میں کہ اگر ریٹرن زیادہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی کیپٹل کی پروٹیکشن کی مور اور لیس آپ کہہ سکتے ہیں گارنٹی ہے. اسی طرح سے جو دوسرا اسٹاک ہے ریلیکسو فٹ ویئر کا, یہ ایک مڈ کیپ اسٹاک ہے اور اس کمپنی نے بھی بڑے اسٹیڈی اور کنسسٹنٹ ریٹرنز دیے ہیں. تیسرا جو اسٹاک جسے میں نے شروع کیا تھا وہ تھا باٹا انڈیا کا. یہ اپنے سیگمنٹ کا مارکیٹ لیڈر ہے یہ اسٹاک, اور اس کے ریٹرنز بھی کافی ڈیسنٹ رہے ہیں. ایک اور کمپنی ہے IOLCP, یہ کیمیکل اور فارماسیوٹیکل سیکٹر کی کمپنی ہے. اس کے اسٹاک نے پچھلے 1 سال میں کافی رن اپ لیا ہے, تو اس نے پچھلے 1 سال میں 56% کے تقریباً ریٹرن دیے ہیں. ایک اور اسٹاک جو کہ ویبھو گلوبل ہے, اس نے بھی بڑے ہی ایکسپونینشیل ریٹرنز دیے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایشین پینٹس, جو کہ پینٹ سیکٹر میں مارکیٹ لیڈر ہے. اس اسٹاک نے بھی بہت اچھے ریٹرنز پچھلے 1 سال میں دیے ہیں. تو یہ تو کچھ ایگزامپلز ہیں, ایسے بہت سارے آپ کو اسٹاکس مل جائیں گے جو کہ جن سے کہ آپ شروعات کر سکتے ہیں. تو آپ جہاں پہ بھی انویسٹ کریں, آپ یہ انشور کریں کہ آپ ایک اسمال اماؤنٹ سے شروع کریں, مارکیٹ کو سمجھیں, مارکیٹ کے موومنٹس کو سمجھیں. یہ پریشان نہ ہو, یہ فکر نہ کریں کہ فلاں شیئر کا پرائز بھاگ رہا ہے اور میں اس کو اب نہیں خرید پاؤں گا. مارکیٹ میں ہمیشہ اپارچونیٹیز رہتی ہیں, یہ اسٹاک نہیں تو کوئی اور اسٹاک. تو ان کچھ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی انویسٹنگ کی جرنی کو شروع کریں. اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں, اس میں جو بھی آپ کی سیونگز آپ اسپیئر کر سکتے ہیں اس میں ٹرانسفر کریں, اور ایک چھوٹے اماؤنٹ سے انویسٹ کرنا شروع کریں. جیسے جیسے آپ انویسٹ کرتے جائیں گے آپ کو اور کمفرٹ آئے گا, اور پھر آپ کچھ اور اسٹاکس کو جانیں گے, کچھ اور اسٹاکس کے بارے میں سیکھیں گے, کچھ ٹریڈنگ کے بارے میں اور چیزیں سمجھیں گے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شروعات کریں, اور اس کو آج شروع کریں, اور اپنی ٹریڈنگ کی جرنی کو شروع کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس شارٹ ویڈیو سے کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی, اور آپ کو یہ موٹیویٹ کرے گا کہ آپ اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی انویسٹنگ کی جرنی کو شروع کریں. اس ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت. اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گا کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.